ناچنے لگتا ہے، اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بیوی نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی مگر نہ سمجھا. کھایا پیا اور سو گیا. جیسے ہی آنکھ لگی ہے، رات کی تاریکی ہے، دونوں بچے سو رہے ہیں، اچانک بڑا بھائی اٹھ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھاتا ہے. کہاں میرے بھائی اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں ہے. نانا محمد رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں. کہا کہ نانا کو خواب میں دیکھا. نانا کہہ رہے تھے میرے بابا مسلم ابن عقیل سے مسلم تم تو آ گئے، میرے شہزادے کہاں ہیں؟ تو میں نے بابا کو کہتے ہوئے سنا یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، صبح سورج نکلنے سے پہلے شہزادے سے آپ کی بارگاہ میں آ جائے. اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اب کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. دونوں بچے ایک دوسرے کو پکڑ کر چیخ چیخ کر رونے لگے. جب رونے کی آواز حارث کے کان تک پہنچی، آنکھ کھل گئی. بیوی سے پوچھا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا بغل سے آ رہی ہے. کوئی پڑوس کا بچہ رو رہا ہوگا. میرے اگل بغل میں تو کوئی پڑوس نہیں، کسی کا گھر نہیں ہے. پھر یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ پھر ذہن میں آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم ابن عقیل کے گھر میرے بچے میرے ہی گھر میں ہوں. فوراً کا دروازے سے قریب پہنچا، دروازے پر لاکھ مار کر کے دروازے کو توڑا. دیکھا مسلم ابن عقیل کے بچے دوسرے کو پکڑ کر کے بول رہے ہیں. اس گھر کو اپنا منزل کا گھر سمجھ رہے تھے، لیکن ظالم آگے بڑھا. دونوں بچوں کے زلف مبارک کو پکڑ کر کے ظالم نے دونوں بچوں کے گال پر تماچا رسید کرنا شروع کیا کہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے بچے تلاش کرتا رہا. تم اطمینان سے میرے گھر سو رہے ہو، چلو اب تمہارا وقت آ گیا ہے. بیوی آگے بڑھی، شوہر کے پیر کو پکڑ کے کہتی ہے کہ بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر دشمنی تمہیں دی تو ان کے باپ سے تھی، ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ چھوڑ دو ان بچوں کو، اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرو. حارث نے اپنی بیوی کو ایسا لاف مارا تھا کہ اچانک دور جا کر کے گری ہے اور ایک پتھر سے ٹکرائی ہے، لہو لہان ہو گئی ہے، وہیں پر بھی ہوش ہو گئی. اچانک جو اس گھر کی خادمہ تھی جو بچوں کو لے کر آئی تھی وہ آگے بڑھی، حارث کو روکنے کی کوشش کی. حارث نے اپنی خادمہ کو بھی زخمی کر دیا اور دونوں بچوں کو گھسیٹ کر کے باہر لے کر کے آیا. گھوڑے پر سوار کیا ہے، سوار کر کے دریائے فرات کے قریب لے کر کے آیا ہے. ابھی دونوں بچوں کو دریائے فرات کے قریب لے کر کے آیا اور لانے کے بعد اب دونوں تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے. اب میں تمہارا سر لے کر اپنے ابا ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا تو ابا میرا اتنی دولت دے گا کہ ہمیں سلطنت مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، دادا یزید کی رضامندی ہمیں مل جائے گی. بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن اچانک بڑا بھائی آگے بڑھ کر کے کہتا ہے اے ظالم اگر تجھے تلوار چلانا ہو تو ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں. ارے ہم زندگی گزارتے ہیں تو موت سے آنکھیں ملا کر زندگی گزارتے ہیں. ہمارا سفر سے جدا ہوگا تو تو ہمیں مردہ سمجھے گا، تو ہمیں مردہ کہے گا. تیرا بھائی ابن زیاد ہمیں مردہ کہے گا، تیرا دادا یزید ہمیں مردہ کہے گا، مگر قیامت تک قرآن ہمیں زندہ کہے گا. تلوار چلانی ہو تو پہلے مجھ پر تلوار چلا، میرے بھائی کے اوپر تلوار بعد میں چلانا. چھوٹا بھائی آگے بڑھا، کہا پہلے میرے اوپر تلوار چلاؤ، میں اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو قتل ہوتا شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا. ابھی بھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس کی بیوی مرتا پھر نہر کے قریب آ گئی، پھر روکنے کی کوشش کی. ایک بار تلوار کا اس نے اپنی بیوی پر کیا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ وہ زخمی ہو کر کے وہیں گر گئے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہ وہیں پر شہید ہو گئی، شہید ہو گئی. پھر ظالم نے تلوار اٹھایا ہے اور تلوار چلائی ہے. حضرت محمد ابراہیم دریائے فرات کے قریب شہید ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں کا سر لے کر کے ظالم اپنے ابا کے پاس گیا کہ اب ابا ہمیں دولت دے دے، اب ابا ہمیں حکومت دے دیں گے، اب ہم سے بڑا امیر و کبیر اس علاقے میں کوئی نہیں ہوگا.
دونوں بچوں کا سر لے کر جیسے ہی ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا، ابن زیاد نے کہا کس کا سر ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل کے بچوں کا سر ہے۔ ابن زیاد نے کہا نادان کہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تو زندہ پکڑ کر کے لانے کے لیے کہا اور تو نے سر قلم کر دیا۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جہاں پر اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے وہیں پہ لے جا کر اس ظالم کو بھی قتل، وہیں پر اس کی گردن اڑا دو۔ دنیا کے لالچی دنیا میں ہی رہ جائیں گے، انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ امام مسلم کے دونوں بچے شہید ہو گئے۔ میرے امام کا قافلہ کوفہ کی طرف آگے بڑھتا رہا۔ انشاءاللہ آگے کے واقعات کل بیان کروں گا، مگر کل ٹھیک 10 بجے میں اسی خطابت پر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ آؤ چاہے نہ آؤ، مگر میں شروع ہو جاؤں، اس لیے میرا عقیدہ ہے کوئی سنے نہ سنے میرے حسین سن رہے ہیں، سبحان اللہ، بے شک کربلا والے شہداء سن رہے ہیں۔ ٹھیک 10 بجے میں اسی خطابت پر آ کر کے بیٹھ جاؤں گا، میری خطابت شروع ہو جائے گی۔ وقت سے پہلے میں نے اعلان کر دیا تھا، وقت سے پہلے مجھے تقریر مکمل کر کے میری روانگی بھی ہے۔ آپ حضرات پہلے ہی آ جائیے گا، وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیے، السلام علیکم۔